رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وإتراته وبناته أهل بيته أولياء أمته وعلماء ملته وجماعة أهل سنة أجمعين وبارك وسلم أبدا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. فقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. بڑی عقیدت نہ سارے دوست روشی بڑھو صلاۃ و سلام علیہ. پڑھیے صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ. یہ نہ سوچو کہ کہنے والا کون ہے اور کیا نام ہے. یہ نہ سوچو کہ کہنے والا کون ہے اور کیا نام ہے. ارے یہ سوچو کہ کیا کہہ رہا ہے اور کس کا کلام ہے. سونے دے فرمان مطابق سونے نبی دے فرمان مطابق کول میں تہاڈیاں آیا انشاءاللہ. قرآن سنا سان نہیں کچھ منگنیا. وظیفوں ورد چلوں سے اگر حاصل خدا ہوتا، وظیفوں ورد چلوں سے اگر حاصل خدا ہوتا، مرشد بن خدا ملتا تو مرشد کب روا ہوتا. قرآن دسدا قرآن دسدا بڑائی
حضور دی مل کے پڑھو قرآن دسدا اے قرآن دسدا اے بڑائی حضور دی کیڑا کرے گا مدہ سرائی حضور دی آکھو قرآن دسدا بڑائی حضور دی۔ اور شاعر نے کیا نقشہ کھینچا؟ قوسین دے مقام نے قوسین دے مقام نے اے راز کھولیا قوسین دے مقام نے اے راز کھولیا اللہ ہی جاندہ رسائی حضور دی۔ دیکھو نا اللہ فرماتا ورفعنا لک ذکرک، میرے رب نے قرآن پاک دے اندر نبی دے مقام دی حد بیان نہیں کی اللہ نے، یعنی ایک 30 بارے 6666 آیتاں الحمد الف تو لے کے 114 سورتاں الحمد الف تو لے کے والناس سین تک قرآن پاک دے اندر نبی دے مقام دی حد بیان نہیں ہوئی۔ سبحان اللہ باندھی ہے آج صاحب، پورے قرآن دے اندر اللہ کریم نے حد بیان نہیں کی تھی نبی دے مقام دی، تجرو رب نے اپنے محبوب دے مقام دی حد ہن رب بنان والا اچھی نہیں بولے رب عطا کرنے والا، بولو بولو اللہ برکت فرمائے، رب عطا کرنے والا، رب ساری کائنات نو بنان والا رب العالمین ہے، اور رب ہو کے اعلان پہ کرتا کہ میرے نبی دے مقام دی حد نہیں۔ اچھی نہیں بول رہے یار، پتہ نہیں میری سمجھ نہیں آئی تو ہم یا تو سمجھنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ اللہ نے نبی دے مقام دی حد بیان، بولو بولو نبی دے مقام دی حد بیان، کچھ کیا آکھو اللہ نے نبی دے مقام دی حد بیان نہیں کی تھی۔ او بیلیو جو رب نے نبی دے مقام دی حد بیان نہیں کی تھی تے کسے مولوی چی جرت ہے جے نبی دے مقام دی حد بیان کر سکے؟ بولو جاؤ ایڈے بڑا منڈیالہ تے مولوی بھی ماشاءاللہ بڑے تگڑے تگڑے ہیں، 50,000 دا تویز بیچن آلے، جاؤ کسے نے پوچھو تے صحیح کہ مولوی جی سانو سمجھاؤ تے صحیح کہ نبی دے مقام دی حد کی ہے۔ اچھی بولو یار، اور جدو نبی دے مقام دی حد دی کوئی نہیں تے پھر نبی دے علم دے اعتراض سے نہیں نہ باندا، نبی دی بشریت اعلیٰ تے اعتراض سے نہیں نہ باندا، نبی پاک دی ختم نبوت تے اعتراض نہیں باندا، نبی دے کمالات تے بھی اعتراض نہیں باندا تے معجزات تے بھی اعتراض نہیں باندا۔ بات رو سمجھو میں کی کہہ رہے ہیں؟ اور جدو رب العالمین نے اپنے محبوب دے مقام دی حد بیان نہیں کی تھی، اس تو پیچھے تے کوئی گل نہیں تھی۔ کیوں ملک اکرام صاحب اللہ نے حد بیان کی تھی، اللہ خود فرما رہا ورفعنا لک ذکرک۔ یہ جڑی میں شعر پڑھے آئی تھی میں آگے جا کے تشریح کرنا، پہلے کلام سنیے تھے پھر آگے چل کے بات درج کروں گا۔ قوسین دے مقام نے اے راز کھولیا، قوسین دے مقام نے اے راز کھولیا، اللہ ہی جاندہ ہے، اللہ ہی جاندہ ہے
رسائی حضور دی۔ اور سنیے، بن ویکھیا جدے کروڑا نثار ہوئے، بن ویکھیا جدے بن ویکھیا جدے کروڑا نثار نے، بن ویکھیا جدے کروڑا نثار نے، صورت خدا نے ایسی بنائی حضور دی۔ آنکھو سبحان اللہ، صورت خدا نے، سارے آنکھو ایک باری بس زبان حال بولو، صورت خدا نے ایسی بنائی حضور دی۔ جولی جتو جہاں دی، جھولی جتو جہاں دی، دولت سمیت لئی، جھولی جتو جہاں دی، دولت سمیٹ لئی، کنیوں مالدار سی، کنیوں مالدار سی، دائی حضور دی، کنیوں مالدار سی، دائی حضور دی۔ اور سنی، میرے تو روز حشر جے پوچھے آئے فرشتیاں، اسی آئی سبق پڑھائے، سانو پیرہ نے ہی سبق پڑھایا، سانو استادہ نے ہی پڑھایا، سانو وڈیا نے ہی سبق پڑھایا، پتر حضور دی پہچان کر لو، حضور دی ذات دا نقشہ ذہن چ بٹھا لو، اس محبوب دا ذکر پکا لو، اور بیلیو سارے ذکر ختم ہو جانے نے، ذات مصطفیٰ دا ذکر باقی رہنا۔ میرے تو روز حشر جے پوچھے آئے فرشتیاں، رو رو کے دیاں گا دہائی حضور دی۔ اسی دے آکھاں گے، فرشتے پوچھن گیا اسی آکھاں گے پیچھے ہٹ جاؤ، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے ہو۔ تو میں اکثر ایک شعر پڑھتا ہوں نا کہ اسی پھر کی آکھاں گے جو پوچھن گے فرشتے، قبر وچی جدی پوچھنا ہے نکیراں۔ تقریر میں تو انواع سنانی ہے لیکن پہلے تھوڑی جی محبت فرماؤ۔ قبر وچی جدی پوچھنا ہے نکیراں، قبر وچی جدی پوچھنا ہے نکیراں، میں پھٹ بولنا بھائی شہباز صاحب، میں پھٹ بولنا مصطفیٰ دا فقیراں۔ جڑا حضور دا ایتھے آیا حضور دے غلام نہیں تو ہڑ چو بد بخت کوئی نہیں، بختہ والے بیٹھے ہو لیکن بولو نہ بولو ایک بخری بات ہے، لیکن میرا دل آخد ہے تسی بھی حضور دے سناخہ بن جاؤ۔ میں پھٹ بولنا، آکھو میں پھٹ بولنا
مصطفیٰ دا فقیراں میں پھٹ بولنا مصطفیٰ دا فقیراں. حمد و صلاۃ تو بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز و محتشم صدر محفل عاشق رسول مرکزی انجمن میلاد مصطفیٰ دے ذمہ دار جناب عزت ماں محترم جناب چودھری الحاج محمد ریاض صاحب کیلانی اور منتظمین محفل جناب محترم و مقام چودھری عبداللطیف صاحب اور انہاں دے صاحبزادگان اہل خانہ جنہاں نے ہر سال دی طرح بڑی پروقار طریقے نال حضور دے میلادی محفل دا اہتمام فرمایا. میں کہ سوچ رہا ہوں کہ میں نے تقریباً 11-12 سال ہو چلے 2013 میں آیا سا تے 2013 دے تو بعد جتنے بھی میلاد شریف آئے نے نا وہ جننے بھی سال ہوئے نے ہر سال ہی حاضری نصیب ہوتی. یہ بڑی محبت دے نال اس محفل دا ہر سال اہتمام فرماندے نے. میں دعا کو ہاں مولا ساڑھے کول تو کوئی عمل کوئی نہیں ایسا کہ جدے تے سانو مان ہوئے کہ ساڑھی بخشش ہو جائے گی. بس اکو گلتے مان ہے مولا سی تیرے نبی دے غلام ہاں گناہگار ہاں سیاکار ساڑھے کول عمل کوئی نہیں ہے مولا لیکن اس نسبت دا مان ہے کہ اسی نبی پاک دے غلام اچھی بولو ذرا سبحان اللہ. تو اس غلامی نو قبول فرما لے اور جننے آئے نے یا اللہ جنہیں نہیں آ سکے تو سب دی خیر فرما دے. اللہ اس ڈیرے نو اس گھرانے نو اس خاندان نو آباد و شاد فرمائے. بچیاں تے اللہ رحمت دا نزول فرمائے. ساڑھا بیٹا قمر لطیف جماعتی سعودی ہے اللہ تعالیٰ او دے معاملات دے اندر آسانیاں پیدا فرمائے. یہ پروگرام اصل لیٹ ہویا ہے تو وہ دی وجہ نالی ہویا ہے وہ دی آؤندہ سلسلہ سی مگر وہ رک گیا تو پھر پروگرام ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ وہ دے معاملات دے اندر ثانیہ پیدا فرمائے. بھائی لطیف صاحب آپ کے صاحبزادگان آپ کے اہل خانہ چودھری ریاض صاحب اللہ پوری فیملی تے اپنی رحمت نزول فرمائے. تسی سارے الحمدللہ حضور دے غلام ہو. اللہ دی بارگاہ چ دعا ہے اللہ تھوڑی بھی حاضری قبول فرمائے. قرآن پاک لارب کتاب سمجھ آ رہی بھی گل میری قرآن پاک لارب کتاب دی بڑی معروف آیت مقدسہ دا کچھ حصہ پر حاضر خدمت پڑے ہے. بڑی توجہ تے نماز دے بیٹا بہ جاؤ تسی بھی آکے آگے آتے بہ جاؤ کھلوتا بندہ چنگا نہیں لگدا محفل میلاد ہے اگے آ جاؤ اتھے آ جاؤ نہیں تے میرے اکھاں تو ذرا تھوڑا اگے پیچھے ہو جاؤ تاکہ کھلوتا بندہ چنگا نہیں لگدا. حضور دے میلاد دی محفل تے با ادب طریقے نال بہنا چاہیے. یہ ادب نال ہی ساریاں باراں نے با ادب با نصیب بے ادب بے نصیب. جتنا تسی حضور دی بارگاہ چ ادب کرو گے تعظیم اہل سنت ہے ہی ادب دا نا. اب باقی سارا ہیر پھیر ہے سب فوٹو سٹیٹ جے میں دعوے نال آکھنا جڑا مرضی میں نہ بہ جائے سب ہیر پھیر ہے. اہل سنت ادب والی جماعت ہے اور آل سنت ہی آل جنت ہے. اللہ کریم سانو صحیح معنی دے اندر نبی پاک دی سیرت آپ دی شریعت دے آپ دی تعلیمات دی عمل پیرا ہوں دی توفیق عطا فرمائے اور خرافات کو اللہ محفوظ فرمائے. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. ایک قرآن پڑھے اچھی بولو سبحان اللہ. قرآن دی سمجھ آئے نہ آئے جو سمجھو قرآن پڑھے جا رہا ہے سینے ٹھنڈ بھی پہ جاندی ہے تو سبحان اللہ اچھی بولے. میں انشاءاللہ کوشش کرنی ہے کہ 10 بجے دے قریب قریب جڑی ہے محفل دعا ہو جائے تو 2-4 منٹ تھلے ہوتے ہو گئے تھے کلہ دا بات بس پروگرام ہی ہے کہ 10 بجے تک دعا کر دیں. باقی اگر تھوڑے منٹ ہوتے تھلے ہو گئے تھے اللہ دے سپورٹ. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. آکھو سبحان اللہ. فلا اشارہ منافقہ والا وربک
قرآن سمجھی بڑا آسان اللہ تعالیٰ نے ساڑھے واسطے یہ نعمت اللہ نے عطا فرمائی. توجہ دی ضرورت ہے. وَرَبِّكَ قاف خطاب مصطفیٰ ان سمجھ دیو نا سارے. وَرَبِّكَ اللہ فرماندہ ہے مینوں تیرے رب دی قسم ہے. کمال ہے بھائی صاحب. اللہ فرما رہا ہے فلا وربک. شاہ جی قبلہ بھی تشریف فرمانے سید محمد رضوان شاہ صاحب نقوی دامت برکاتہم قدسیہ. ہاں جی اللہ تعالیٰ سیدان دا سایہ ساڑھے سیران تے عطا فرمائے. فلا اشارہ منافقہ والا ہے. اللہ فرماندہ وربک فرمایا مینوں اللہ کہہ رہے ہیں مینوں تیرے رب دی قسم. انہوں مخاطب کون ہے کہ اللہ دی بارگاہ چ مخاطب کون نے؟ نبی. بولو میرے تو توڑے نبی. فلا وربک نبی پاک علیہ السلام دے اللہ فرما رہے ہیں سونیا مینوں تیرے رب دی قسم ہے. پھر مزہ لو ایمان تازہ کرو. وَرَبِّكَ یار اللہ فرماندہ ہے مینوں تیرے رب دی قسم ہے. یہ مقام مصطفیٰ ہے, یہ شان مصطفیٰ ہے, یہ عظمت مصطفیٰ ہے, یہ فضیلت مصطفیٰ ہے. فرمایا وَرَبِّكَ مینوں تیرے رب دی قسم ہے. او بیلیو رب نے اپنا تعارف مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان مبارک تو کروایا ہے. تسی آنکھوں کے مولوی صاحب کی انجی گلہ پہ کر دیو رب رب پہ. او بیلیو رب فرماندہ قل هو اللہ احد. اللہ نے اپنا شجرہ بیان فرمایا ہے. اللہ فرماندہ قل هو اللہ احد. اللہ فرما سونیا تسی فرما دیو اللہ ایک ہے. اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اللہ کریم نے فرمایا سونیا تسی فرما دیو اللہ. اللہ ڈائریکٹ بھی فرما سکتا اساں تے پھر بھی مان لینا چونکہ اسی ہاں ہی منن والے ہیں. اللہ ڈائریکٹ بیان کردا سا مان لینا سی مگر اللہ فرماندا ہے سونیا توحید میری ہے زبان تیری ہے رسالت تیری ہے تے کلام میرا ہے. اللہ فرماندا ہے وَرَبِّكَ مینوں تیرے رب دی قسم ہے لا یؤمنون وہ بندہ مومن نہیں ہو سکتا حتی یحکموک فیما شجر بینہم. یحکموک سونیا جب تک تینوں حاکم نہ منے. یحکموک جب تک تینوں حاکم نہ منے اس وقت تک بندہ مومن ہو سکتا نہیں. شجرہ بینہم تنہائیاں دے درمیان فیصلے دے درمیان فرمایا پچاتاں دے درمیان ہر معاملے دے اندر سونے تینوں اپنا حاکم منے وہ بندہ مومن ہوئے گا. پھر آپ نے مومن دی پہچان دسی ہے. اسی سارے اندر میں بھی مومن ہے اے بھی مومن ہے وہ بھی مومن ہے. یہ آیت نے ونڈ نہیں کر چھڈی. اللہ فرماندا جڑا تینوں سونے حاکم نہیں نہ منے گا. ہن تسی تھوڑی توجہ فرماؤ نبی پاک نو حاکم مننے تے مومن ہے نہ مننے تے ہن حاکم کون ہوندا جدے کول اختیار ہوئے کچھ نہیں بولے. حاکم کون ہے بولو جدے کول ہن ڈنڈے والے کول اختیار سی نا تے شہباز شریف وزیر اعظم دی سیٹ تے بٹھا چھڈیا. ڈنڈے والے کول ہن اختیار سی نا تے اپنی مرضی دے سارے کم پہ کرائی آندا ہے. ہاں جی او بھائی اللہ نے بندیاں نو بھی اختیار عطا فرمائے. کسے نو باپ بنا کے اختیار دیتا, کسے نو بیٹا بنا کے اختیار دیتا, کسے نو ماں بنا کے اختیار دیتا, کسے نو وقت دا حاکم بنا کے اختیار دیتا. اے رب دا نظام ہے. اللہ جنو چاہے عطا کرے تے اللہ فرماندا سونے جڑا تینوں حاکم نہ منے یا مولا کریم حاکم دنیا دا یا کائنات دا. ہن قرآن دی آیت ہے جے سبحان اللہ بولو تے میں قرآن پڑھا. خالق کائنات رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں اللہ فرماندا قل یا
رسول اللہ الیکم جمیعا. سارے نہیں بولے سبحان اللہ، سارے نہیں بولے. کرو وعدہ کر کے ایسا اصلی کی صاحب بلان کے تو نہیں بولنے ہو، اپنے واسطے بولو، میرے واسطے نہ بولو. سبحان اللہ. میں پھر پڑھنا چاہنا، دیکھو اللہ دا قرآن ہے، اللہ دا قرآن دے کیڑا بندہ مسکرا کے اللہ دی تسبیح بیان کر دے آندا ہے اللہ تو پاک نالے قرآن سنو، نالے ایمان تازہ کرو، تے زبان تو آکھو سبحان اللہ. ادا معنی اللہ تو پاک، اللہ تو پاک. میرا رب فرشتیاں نو فرماندا میرے ملائکہ جدوں میں اعلان کیتا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اللہ نے جدوں اپنا نائب بنانا چاہیا، اللہ نے آدم علیہ السلام دی تخلیق کرنا چاہیے، زمین تے اپنا خلیفہ بنانا چاہیا، اللہ نے فرشتوں نے فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. اللہ فرماندا ہے میں زمین تے اپنا خلیفہ بنانا چاہنا ہوں. تے فرشتوں نے کو جواب دیتا، قالوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. پہلا پارہ پہ پڑھنا. اللہ فرماندا ملائکہ میں اپنا خلیفہ بنانا چاہنا. اللہ فرماندا اللہ فرمایا خلیفہ بنانا چاہنا. فرشتیاں نے قالوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ. اے فرشتیاں نے مولا انہاں نو خلیفہ بنانا چاہنا جڑے جگڑالو ہون گے. جی تھوڑی جی توجہ رکھو تو میں جملہ کہاں، ہجے تے انسان بنیا ہی نہیں. بولو ہجے تے انسان بنیا ہی نہیں، تے فرشتہ پہلے ہی رولا پا دیتا. فرشتے پہلے ہی بول دے ہجے انسان بنیا ہی نہیں. فرشتے قرآن پہ پڑھنا بھائی. قالوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا. یا اللہ فسادی ہونے ہجے انسان. بولو بولو یار ہجے انسان. میں بڑا جملہ کہنے لگا، توجہ فرماؤ.